چادر سبحان اللہ جزاک اللہ تنی ہے نور کی چادر میرے سرکار آئے ہیں تنی ہے نور کی چادر تنی ہے نور کی چادر میرے سرکار آئے ہیں میرے سرکار آئے ہیں مچی ہے ارے مچی ہے دھوم سدرا پر مچی ہے دھوم سدرا پر میرے سرکار آئے ہیں مچی ہے دھوم سدرا پر محترم حضرات اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو محترم صاحب اکرام دل مچل جاتا ہے اور محترم صاحب اکرام یہ وہ محفل ہے کہ جس محفل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضری دیا کرتے ہیں آتے ہیں اس محفل میں کہیے تو میں ثابت کر دوں محترم صاحب اکرام جیسے ہی اس محفل کو شروع کیا جاتا ہے قاری قرآن حافظ قرآن اپنی زبان سے جیسے ہی شروع کرتا ہے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھنا شروع کرتا ہے زمین پہ رہنے والے فرشتے آسمان پہ رہنے والے فرشتوں کو آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا اے آسمان پہ رہنے والے فرشتوں زمین پہ چلے آؤ زمین پہ چلے آؤ کیونکہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر ہو رہا ہے زمین پہ چلے آؤ محترم صاحب اکرام آسمان کے فرشتے زمین پہ آتے ہیں اور جس جگہ پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے اس جگہ کو آ کر کے گھیرے میں لے لیا کرتے ہیں محترم صاحب اکرام جب جیسے ہی اختتام ہوتا ہے محفل کا وہ فرشتے جاتے ہیں اپنی جگہ پہ جاتے ہیں اپنی ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں رب پوچھتا ہے اے میرے فرشتے ذرا یہ بتا کہ تو کہاں گیا تھا تو کہاں گیا تھا فرشتے عرض کریں گے مولا میں فلاں شہر میں گیا تھا میں فلاں بستی میں گیا تھا میں فلاں شہر کے گوشے میں گیا تھا کہا کیوں گیا تھا پروردگار عالم میں اس لیے گیا تھا کہ وہاں پر تیرے اور تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا اسی ذکر کو سننے کے لیے گیا تھا محترم صاحب اکرام جب اتنا کہنا ہوگا پھر رب پوچھے گا کہ میرے فرشتے ذرا یہ بتاؤ کہ اس محفل میں صرف تو ہی تھے یا اور کوئی بھی تھا اور کوئی تھا وہاں محترم صاحب اکرام فرشتے فرمائیں گے پروردگار عالم تیرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی بھی وہاں حاضر تھی محترم صاحب اکرام رب فرمائے گا تو پھر وہ امتی میرے محبوب کی چاہتی کیا ہے اس کی چاہت کیا تھی اس کی خواہش کیا ہے وہ کہنا کیا چاہ رہی ہے محترم صاحب اکرام فرشتے فرماتے ہیں اے پروردگار عالم تیرے جو وہاں بندے تھے تیرے محبوب کی جو امت وہاں بیٹھی تھی پروردگار عالم تیری جہنم سے بچنے کی دعا کر رہی تھی جہنم سے بچنے کی دعا کر رہی تھی محترم صاحب اکرام اللہ فرمائے گا کیا وہ میرا بندہ جہنم کو دیکھا ہے کیا وہ میرا بندہ جہنم کو دیکھا ہے فرشتے فرمائیں گے پروردگار عالم نہیں وہ تیرے جہنم کو نہیں دیکھے ہیں اللہ فرمائے گا تو پھر دیکھے نہیں تو پھر بچنے کی بات کہاں سے آ گئی محترم صاحب اکرام فرشتے مچل جاتے ہیں عرض کرتے ہیں پروردگار عالم وہ دیکھے نہیں ہیں ضرور لیکن پروردگار عالم بات ایسی ہے کہ تیرے محبوب کی حدیث پاک کو سن کر کے انہوں نے اس بات پہ عمل کیا ہے کہ رب کائنات نے جنت کو بھی بنایا ہے جہنم کو بھی بنایا ہے محترم صاحب اکرام اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتے جب وہ جہنم سے بچنے کی دعا کر رہے تھے تو سن لو میں اس کا رب ہوں میں غفور الرحیم ہوں میں رحم کرتا ہوں اسے بخش دیا ہے سارے لوگوں کو جنتی بنا دیا محترم صاحب اکرام رب کائنات سوال پہ سوال کرتا چلا جا رہا تھا فرشتے جواب دیتے چلے جا رہے تھے اب فرشتہ سوال کر رہا ہے رب سے فرشتہ سوال کر رہا ہے مولا
ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی، بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، سارے لوگوں کی مغفرت کیوں کر دیا؟ سارے لوگوں کو کیوں بخش دیا؟ اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتے تم جاننا چاہتے ہو کہ میں نے سارے لوگوں کی مغفرت کیوں فرما دی؟ کہا پروردگار عالم مجھے سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ اس میں ایک نمازی تھا اس کی مغفرت فرما دی، اس میں ایک حافظ قرآن تھا اس کی مغفرت فرما دی، کیونکہ تیرے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے لوگوں کو سکھایا کرتا تھا، اس میں ایک عالم دین تھا اس کی مغفرت فرما دی، اس لیے کہ وہ تیرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک سنایا کرتا تھا۔ اے پروردگار عالم اس میں ایک حاجی بیٹھا تھا اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کیونکہ وہ کعبۃ اللہ کا زیارت کر کے آیا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کا در دیکھ کر کے آیا تھا، اس لیے تو نے مغفرت فرما دی۔ لیکن پروردگار عالم مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ بات مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ارے اس میں چور بھی بیٹھا تھا اس کی مغفرت کیوں کر دیا؟ اس میں جانی بھی بیٹھا تھا اس کی مغفرت کیوں کر دیا؟ اس میں لٹیرا بھی بیٹھا تھا اس کی مغفرت کیوں کر دیا؟ اس میں چغل خور بھی بیٹھا تھا اس کی مغفرت کیوں کر دیا؟ پروردگار عالم ان لوگوں کی مغفرت کی جو تیرے راستے پہ چل رہے تھے، تیرے محبوب کے طریقے کو اپنا کر کے اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے تھے، ان کی تو مغفرت ہو گئی، یہ مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ان پاپیوں کی مغفرت کیوں کر رہا ہے؟ رب فرماتا ہے اے میرے فرشتے تم جاننا چاہتے ہو کہ میں نے کیوں مغفرت کی ہے؟ ارے جس محفل سے تو آیا ہے اسی محفل میں میرا محبوب بھی حاضر تھا، اور جس محفل میں میرا محبوب حاضر ہو جائے اس محفل کے لوگوں کو میں جہنمی نہیں بنا سکتا بلکہ اسے جنتی بنا دیا ہے۔ اب تو بات سمجھ میں آ گئی کہ جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر ہوتا ہے اللہ کے محبوب بھی حاضر ہوا کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام میں شعر دے رہا ہوں، شعر سماعت کریں۔ تنی ہے نور کی چادر میرے سرکار آئے ہیں، تنی ہے نور کی چادر میرے سرکار آئے ہیں، تنی ہے نور کی چادر، تنی ہے نور کی چادر میرے سرکار آئے ہیں، میرے سرکار آئے ہیں، مچی ہے دھوم سدرا پر، مچی ہے دھوم سدرا پر میرے سرکار آئے ہیں، مچی ہے دھوم سدرا پر۔ اور حضرات ایک شعر دے رہا ہوں، شعر سماعت کریں۔ مسلسل ہو رہی ہے آسماں سے نور کی بارش، مسلسل ہو رہی ہے آسماں سے نور کی بارش، مسلسل ہو رہی ہے آسماں، مسلسل ہو رہی ہے آسماں سے نور کی بارش، مسلسل ہو رہی ہے آسماں سے نور کی بارش، سراپا نور کے پیکر، سراپا نور کے پیکر میرے سرکار آئے ہیں، سراپا نور کے پیکر میرے سرکار آئے ہیں، سراپا نور کے پیکر۔ اور حضرات بھی شعر سماعت کریں۔ کہاں جنگل میں ہرنی نے، کہاں جنگل میں ہرنی نے مجھے تم سے چھڑانے کو، کہاں جنگل میں ہرنی نے۔ محترم سامعین کرام ایک ہرنی پھنسی ہوئی تھی جال میں پھنس گئی تھی، اور وہ
انتظار کر رہی تھی کہ کوئی آ جائے مجھے اس جال سے چھڑا دے۔ اچانک میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گزر اس راستے سے ہو گئی۔ آواز لگائی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہمیں اس جال سے چھڑا دیں۔ محترم صحابہ کرام، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ہرنی کے پاس گئے، کہا کہ بولو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے رہا کر دیں، میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں انہیں دودھ پلا کر کے واپس آ جاؤں گی۔ سبحان اللہ، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دودھ پلا کر کے واپس آ جاؤں گی۔ اللہ کے رسول فرماتے کیا ایسا کرو گی؟ کہا یا رسول اللہ ہاں، آپ کے ساتھ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کون کرے گا؟ یا رسول اللہ میں ضرور آ جاؤں گی۔ میرے آقا نے اسے کھول دیا، چھوڑا دیا، اور جیسے ہی کھولنا تھا وہ چوکڑی ماری بھاگتی ہوئی نکل گئی۔ محترم صحابہ کرام، وہ یہودی جو جال لگایا تھا دوڑ کر کے آیا، کہا کہ تو نے بہت برا کیا ہے، کیونکہ تو نے میرے جال سے میرے شکار کو چھڑا دیا۔ میں نے اس لیے جال نہیں لگایا تھا کہ میرے شکار کو کوئی چھڑا دے۔ محترم صحابہ کرام، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے یہودی گھبرانے کی بات نہیں ہے، وہ ہرن جسے میں نے چھوڑا ہے وہ ہرن کے پاس 2 بچے ہیں اور اس کے بچے بھوکے ہیں، اور وہ ہرن جو ہے اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گئی ہے اور دودھ پلا کر کے واپس چلی آئے گی۔ کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو کمان سے جو تیر نکل جاتی ہے وہ تیر کبھی واپس نہیں آیا کرتی ہے، بلکہ جہاں جاتی ہے وہیں رہ جایا کرتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے یہودی سن لے، میرے آقا فرماتے ہیں اے یہودی سن لے، وہ کسی اور سے وعدہ کر کے نہیں گئی ہے بلکہ اللہ کے محبوب سے وعدہ کر کے گئی ہے، اللہ کے محبوب سے وعدہ کر کے گئی ہے، وہ ضرور آئے گی۔ محترم صحابہ کرام، بھی بات چل رہی تھی کہ ہرنی آ گئی، اکیلے نہیں بلکہ دونوں بچوں کو ساتھ لے کر کے، اور اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ ہرنی واپس آ جائے گی تو میں بھی آپ کا کلمہ پڑھ کر کے مذہب اسلام میں شامل ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں اے یہودی دیکھ، وہ ہرنی آ رہی ہے اور اکیلے نہیں بلکہ اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لے کر کے آ رہی ہے۔ اور محترم صحابہ کرام، جیسے ہی میرے سرکار کی بارگاہ میں ہرنی آتی ہے، اپنے سر کو میرے سرکار کے قدم مبارک پہ رکھ دیتی ہے، پڑھتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میں ادھر ہرنی کا سر جھکنا تھا کہ فوراً یہودی بھی اپنے سر کو میرے سرکار کے قدم ناز پہ رکھ دیا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ محترم سبحان اللہ، برادران ملت اسلامیہ، بس یہی شعر پڑھ کر کے میں گفتگو کروں گا۔ کہا جنگل میں ہرنی نے، کہا جنگل میں ہرنی نے مجھے تم سے چھڑانے کو، کہا جنگل میں ہرنی نے، کہا جنگل میں ہرنی نے مجھے تم سے چھڑانے کو، کہا جنگل میں ہرنی نے مجھے تم سے چھڑانے کو۔ یہودی دیکھ لے مڑ کر، یہودی دیکھ لے مڑ کر میرے سرکار آئے ہیں، یہودی دیکھ لے مڑ کر میرے سرکار آئے ہیں، تنی ہے نور کی چادر۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا مولانا